السلام علیکم ناظرین اس وقت جب ہم اپنے پروگرام رپورٹرز کا آغاز کر رہے ہیں، میں خاور گومر چودھری غلام حسین صاحب، پارلیمان کا مشترکہ اجلاس شروع ہو چکا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک کافی تفصیل کے ساتھ وہاں پہ تقریر فرمائی ہے، اور اس تقریر کے اندر جو چیدہ جو انہوں نے اپنے نکات سامنے رکھے ہیں، اس میں سب سے پہلا نقطہ انہوں نے یہ رکھا ہے کہ ملک کے اندر یہ جو سپریم کا حکم ہے، ٹھیک ہے حکم تو موجود ہے، لیکن اس کی جو حکم کے نتیجے میں ملک کے اندر کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن کروا دیے جائیں، وہ ممکن نہیں لگ رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ آرٹیکل 224 کا ایک حوالہ دے رہے ہیں، چونکہ قائم مقام حکومتیں جو ہے جب اگلے الیکشن آئیں گی تو ان صوبوں کے اندر مختلف حکومتیں ہوں گی۔ ابھی وفاق اور بلوچستان اور سندھ کے اندر چونکہ ڈفرینٹ حکومتیں ہیں، تو یہ جو کانسیپٹ آف ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، وہ اسے کمپرومائز ہوگا۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی عوام کو سوچنا پڑے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ پھر ناظرین بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے کچھ ریٹائرڈ ججز، کچھ حاضر سروس ججز کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ کامنٹ کیے ہیں۔ اب اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے سن بھی رہا تھا، جو فارمر انفارمیشن منسٹر اور موجودہ سینئر نائب صدر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فواد چودھری صاحب، وہ اپنا کامنٹ کر رہے تھے۔ بقول فواد چودھری صاحب کے، رانا ثناءاللہ صاحب نے جو ہے لٹرلی ایک حملہ کر دیا ہے سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے اوپر، چونکہ اپنی تقریر میں محترم رانا ثناءاللہ صاحب ظاہر ہے کچھ لاہور جو چیف جسٹس ہیں ان کے کسی رشتہ دار کا ذکر کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے، ان کے حکم کے حوالے سے جو الیکشن کے حوالے سے حکم دیا جا چکا ہوا ہے، اور آج جو ریمارکس انہوں نے دیے جو فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ کتنا کنسرن ہے ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن کمیشن کے کردار کے حوالے سے بھی کامنٹ آج چیف جسٹس صاحب نے دیے، تو وہ اس کے اوپر اپنا ایک کریٹیکل انالیسس جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے تھے۔ جو لگ رہا ہے ایک پرسیپشن بن رہی ہے، تاثر بن رہا ہے کہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی فیڈرل گورنمنٹ ہے اور اس وقت جو پارلیمان کے اندر لوگ موجود ہیں، وہ جو انتخابات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ جو اشاروں کرایوں میں یہ بات کر رہے ہیں کہ موجودہ حالات و واقعات کے اندر جو ہے انتخابات ممکن نہیں لگ رہے، لہٰذا اس سارے موقع کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کوئی ایسا لائے عمل اپنانا چاہیے تاکہ انتخابات پہ کیا جا سکے۔ ساتھ میں انہوں نے چودھری صاحب بڑی جو ہے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے محترم ہمارے فارمر پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے اوپر کہ وہ ایک فتنے اور فساد کی جڑ ہے ملک کے اندر، اور جب تک عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ملک کے اندر موجود ہیں یہ فتنہ فساد جاری و ساری رہے گا۔ اور بڑا موازنہ انہوں نے پیش کیا خاص طور پر جو ہے عمران خان اور ہٹلر کے درمیان، اور انہوں نے کہا کوٹ ان کوٹ، آپ کو جیسا بتا دیتا ہوں کہ جب جرمنی کے اندر ہٹلر وہاں پہ موجود تھا وہ بھی بڑی زبردست سحر انگیز تقریریں فرمایا کرتا تھا، لوگ بڑے اس کو پن ڈراپ سائلنس جو ہے ماحول کے اندر ہٹلر کی تقاریر سنا کرتے تھے، اور لوگ ہٹلر کے ساتھ بھی تھے، لیکن اس وقت بھی چند وہاں پہ جو عقل مند لوگ تھے، وائز پیپل کا ورڈ استعمال کیا محترم رانا ثناءاللہ صاحب نے، کہ وہ یہ بات کیا کرتے تھے اور یہ مشورہ دیا کرتے تھے کہ ہٹلر کی بات مت مانیں، یہ ملک کو کسی بڑے حادثے کی طرف لے جائے گا۔ بقول رانا ثناءاللہ صاحب کے، جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں اس وقت موجودہ پی ڈی ایم حکومت کے، کہ جو ہے عمران خان جس کو فتنے کے نام سے پکارتے ہیں، خدا نخواستہ ملک کو کسی ایسے ہی فساد کی طرف لے جائے گا، لہٰذا جب تک یہ فتنہ و فساد ملک کے اندر موجود ہے، ملک کے اندر کوئی انتخابی جو ایکسرسائز، ملک کے اندر الیکشن کے حوالے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے ان سو مینی ورڈ جو ہے وہ موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ شاید ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ جیسا صاحب اگر آپ نے بھی تقریر سنی ہے، کچھ کامنٹ سنے ہیں، تو میں نے اگر کوئی غلط بیانی کی ہے تو پلیز جو میری کریکشن بھی فرما دیجیے گا۔ مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے، اور جو کافی عرصے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بے شک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آئین بہت واضح ہے، لیکن حکومت موجودہ جو ہے وہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے۔ یور تھاٹ سر؟ نہیں، اب یہ جو فرما رہے ہیں کہ ابھی الیکشن نہ کراؤ، اکٹھے نہیں ہونے چاہیے، اکٹھے ہونے چاہیے، ایسا بھی ہے ویسا بھی ہے، تو آپ یہ فرمائیں بھائی یہ تو اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں، تو یہ جب 30 اپریل کو آپ الیکشن نہیں کراتے اور 28 مئی کو کے پی میں نہیں کراتے، اس کے بعد نہ نگران سیٹ اپ رہ سکتا ہے، نہ آپ کے پاس الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، تو یہ آئین تو گیا نا۔ تو اس لیے آپ نے اگر سارے الیکشن اکٹھے کرانے ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ وہ اسمبلی بھی توڑیں اور وہ اسمبلیاں بھی توڑوائیں جہاں نہیں ٹوٹی، اور ساری جگہ ابھی سے یعنی 10-15 دن کے آگے پیچھے
سارے ملک میں اکٹھے کرا لے. ادھر آپ نہیں آتے. حلوہ مانڈا چونکہ لگا ہے, لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیا, تو دوسروں پر حملے کرنے سے دوسروں کو جب وہ روتے رہے سارا ایک سال کہ الیکشن 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 کرا لو, اس وقت تو آپ کے اوپر جون نہیں دیں گی. اس کو آپ نے, جب انہوں نے, آپ کا خیال تھا وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے, انہوں نے توڑ کے دکھا دی. آپ کا خیال ہے ان کے ساتھ حمایت نہیں, وہ نظر آ گیا کہ آپ کی بجائے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ حمایت ہے. جی پوری دنیا اب ان کے لیے میدان میں نکل آئی ہے. غیر ملکی طاقتیں بھی اب زمان پاک کا اتنا پولیس والے ادھر کا رخ نہیں کر رہے جتنی غیر ملکی سفارتکار جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ رانا صاحب بندہ گریسفلی اپنی شکست جو ہے یا ناکامی جو ہے یا اپنے منصوبوں کی تباہی دیکھ کے تو اب اگلے دن کے لیے کوئی اچھا کام کرنے کا سوچ کے ذرا حالات و واقعات کو سن لیں اور ان کے اوپر آپ پیچھے ہٹ جائیں. یہ الیکشن بھی کروائیں اور جو رہ گئے باقی ان کو بھی ان کے ساتھ ملا کے اکٹھے کرا دیں. لیکن آپ کا تو کوئی الیکشن آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتا, نہ یہ والے نہ باقیوں کی. اب رونا پیٹنا, کسی کو آپ کچھ کہہ رہے ہو, کبھی کچھ کہہ رہے ہو, کبھی کچھ کہہ رہے ہو, اور وہ زندگی موت کے یعنی سفر سے وہ دو چار ہے شخص ویدر ون لائکس اٹ اور ناٹ. جس کو ایک دفعہ گولیاں لگ گئی ہوں, اگر وہ کچھ بھی کہتا ہے تو آپ یعنی اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. ایون اف یعنی ان کو کوئی غلط ہی انفارمیشن دی گئی ہو, جیسے کہا گیا کہ بھی پنجاب کا بھی ایک اسکواڈ بنایا ایک وہ اس طرف جوئی صاحب آتے ہیں. لیکن جو آپ بنیادی نقطہ آپ نے اٹھایا ہے نا, اور میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ ہمارے پاس موجود ہوگا, کہ جب ماضی میں یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان 2 اسمبلیوں کو تحلیل کر دے اور اس کے بعد آٹومیٹکلی ہم الیکشن کروا دیں گے, میں گارنٹی دیتا ہوں, میں لکھ کے دیتا ہوں, یہی رانا صاحب ایک بات کیا کرتے تھے. آج جو ہے پارلیمان کے اندر نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے رانا ثناءاللہ صاحب ایک نیا جو ہے تھیسس پیش کر رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا. تو خدارا عوام کو پھر سمجھائیں, کیا پہلے بات کیا کرتے تھے وہ جھوٹ تھا, جھوٹ کا پلندہ تھا, وہ آپ غلط بات کیا کرتے تھے, یا آج جو یہ بات کریں یہ صحیح ہے؟ کیونکہ آپ نے تو بار بار یہ بتایا اور یہ بڑا زور دے کے آپ نے یہ بات کی کہ عمران خان کو الیکشن چاہیے. میں ایک منٹ جب چلوا دیں گا. ایگزیکٹلی, آپ بالکل, یہ میرے خیال میں ان کے ساروں کے چلوائیں ذرا. جی بالکل بالکل, لیٹ دی پیپل جج. جی گزارش کیا وہ نکال لیتے ہیں. لیکن جو سب سے اہم جو ایشو آج کی تاریخ کے اندر چوئی صاحب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج پھر جو میڈیا کے ذریعے جو ہے اپنے کارکنان پاکستان کی عوام کے ساتھ خطاب کیا. اب وہ سانحہ خدا نخواستہ مالٹاؤن 2 کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کیا فرمایا, عمران خان صاحب نے کیا پیشین گوئی کی ہے, اور کیا وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں, کیا وہ سوچ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ خان صاحب نے ابھی خوف ہے آدھا گھنٹہ پہلے بات کی, اور اس بات کو ثابت کر دیا رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنی تقریر میں. وہ کس طرح ثابت کیا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. پہلے بات سنیں عمران خان صاحب کی. اب ایک اور پلان بنا ہے, اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں, میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں, میں خاص طور پہ پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں. آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد, پیچھے ان کے ہینڈلرز, انہوں نے پلان کیا بنایا, زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے. اور وہ کیا آپریشن ہے, میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں. انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں, ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیے آئی جی نے, اور ادھر سے اس نے منتخب کیے یہ جو پنجاب کا آئی جی ہے. انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں. وہ کیا کریں گے, وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے 4-5 پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے, اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے. انہوں نے گولیاں چلا دی ہیں, ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے, ماڈل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے, اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ سٹائل مجھے قتل کریں گے. یہ پلان بنا ہوا ہے, یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے. میرے خیال میں یا رانا ثناءاللہ صاحب نے عمران خان صاحب کی یہ سپیچ سنی نہیں ہے, یہ کامنٹس نہیں سنے, یا پھر وہ اتنے ہی وہ میرے خیال میں وہ کوئی ڈاٹس کو نہیں کنیکٹ کر پا رہے, اتنے ہی وہ اللاجیکل آج جو ایک انہوں نے تقریر کر دی کہ آج انہوں نے فرمایا ناظرین آن دا فلور آف نیشنل اسمبلی کہ یا خان صاحب نے تو پہلے ان کو ہمیشہ جو ہے نا ان ایڈوانس انفارمیشن مل جاتی ہے, خان صاحب کے سورسز بڑے اسٹرانگ ہیں. اب جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب اعلیٰ چونکہ ہماری جو پولیس ہے
وہ نہتی ہوتی ہے. جو رائٹ پولیس ہے اس کے پاس ایک جو شیلڈ ہوتی ہے سیلف پروٹیکشن کے لیے اور ایک اسٹیک گن ہوتی ہے. لہذا جو ایک اسٹیک ان کے پاس موجود ہوتی ہے وہاں پہ جب وہ جاتے ہیں تو آگے وہ مارتے ہیں, تو اسی لیے وہ جو ہے افیکٹولی پر اثر انداز سے وہاں پہ وہ آپریشن نہیں کر سکتے, کیونکہ عمران خان کے بعد دہشت گرد ہیں, مسلح جتھے موجود ہیں. لہذا یہ پارلیمان کوئی ایسا طریقہ کار نکالے, پارلیمان الاؤ کرے کہ جو ہے پوری جو مسلح پولیس ود گنز اینڈ ود آل اکوپمنٹ وہ وہاں پہ آپریشن کریں اور جا کے ایک کامیاب آپریشن ہو. اب عمران خان صاحب کا جو خدشہ ہے اس کو ملائیں رانا ثناءاللہ صاحب کی اب یہ جو سپیچ ہے نیشنل اسمبلی کے اندر. سنیں ذرا. اب جناب اسپیکر اس صورتحال میں پارلیمنٹ جو ہے وہ رہنمائی کرے گی. اب جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مسلح جتھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہتھی پولیس یا فورس جو ہے یہ کارگر نہیں ہو سکتی, اور اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلح جتھوں کو, دہشت گردوں کو اور شر پسندوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو, لا انفورسنگ ایجنسیز کو وہ تمام اختیارات دیے جائیں جو وہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے, گرفتار کرنے اور اپنے فرض کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ جو قانون میں ان کو جو ہے وہ حاصل ہے. چوہدری صاحب یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ مطلب یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا وہ کہہ رہے ہیں یہ جو اٹا روڑے تو استعمال تو کر لیتے ہیں آپ, وٹے وٹے ہو گئے سارا کچھ. خدا کے واسطے کیوں اس طرف آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو؟ جی آپ نہیں سمجھتے تو انہوں نے وہاں مال ٹاؤن میں کیا کیا تھا دن دیہڑے. مجھے تو ساری اس کی تفصیلات پتہ ہے, جس دن آپ کہیں گے ہم ڈسکس کر لیں گے. اور ان کو بھی بلا لیں رانا ثناءاللہ کو جی کہ وہاں انہوں نے قتل عام کیوں کرایا تھا. یہ آن جاب ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے. آج وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے, پوری دنیا رو رہی ہے. امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, یو کے ہو, وہاں کی پوری میڈیا ہو, آسٹریلیا, جدھر دنیا کے بڑے بڑے مرکز ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار یہ نہ کرو. ایک اتنے بڑے پاپولر لیڈر کے اوپر آپ حملے کرا رہے, اس کا گھر توڑ رہے, اس کی کرینے لے کے جا کے. اب شرمندہ نہیں ہو رہے, اب اس سے آگے جانا چاہتے ہیں. او بھائی آپ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کل ہم اینڈ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ اوے ود اٹ. بڑی ان کو غلط فہمی ہے. میں کہہ رہا ہوں, آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اب یہ جو بھی کریں گے نا, کیونکہ پاکستان کے لوگ جو ہے نا اور پاکستان کی فوج جو ہے ان کے ساری چیزوں کو انہوں نے ایک دیکھ لیا ہے. کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے, اور یہ ان کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے عمران خان کے گھر پر جو حملہ کیا تھا اس کی کس سے اجازت لی تھی. یہ جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیتے. اور نمبر 2, آپ کو خود پتہ ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس میں ابھی بھی وہ دکھائیں کہ خان کی گاڑی اکیلی اندر داخل ہوئی ہے. وہ اکیلی گاڑی ہے, کوئی اس کے ساتھ بندہ نہیں ہے. اس کے اوپر میسو شیلنگ کی گئی, دھواں ہو گیا, اور اس کے بعد انہوں نے جو حشر وہاں بپا کیا. بعد میں لوگ جو ہے خود انہوں نے بچاؤ کے لیے آ گئے اور انہوں نے ان کا مقابلہ کیا, ورنہ یہ سارا کچھ اسی وقت سمیٹ چکے تھے. پھر یہ نہیں بتاتے کہ وہ یعنی سفید ہتھکڑیاں ٹائپ جو پلاسٹک کی وہ پکڑ کے جا رہے تھے سارے پیچھے کر کے چھپا کے, یہ کیا تھا. تو ہم یہ چاہتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, الیکشن سے آپ نکل نہیں سکتے سپریم کورٹ کے آرڈر سے باہر, جیسے اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں. اور نمبر 2, اب آپ اگر خان صاحب کے گھر پر حملہ کریں گے 150 پرچوں کے بعد, ابھی پہلے تو یہ ان کے بندے کہہ رہے نہیں کوئی نہیں, آج 127 ریکارڈ سے آگے نا, ہاؤ مینی مور دے وانٹ. تو بات یہ ہے ابھی بھی ایک ہی راستہ ہے کہ صدر, آرمی چیف, پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر وچ مینز عمران خان, یہ سارے بیٹھے اور ایک ڈیٹ پر الیکشن کرانے کے لیے تیار ہو جائیں. انتقامی کارروائیاں بند کریں, شہری آزادیوں پر حملہ نہ کیا جائے, صحافیوں کو نہ مارا جائے, نہ ان کو ان کے غلط اور جھوٹے مقدمے ان پر کیے جائیں. اور ابھی تک عمران خان کا جو بھانجا ہے سگا حفیظ اللہ نیازی,
ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ علیحدہ چونکہ وہ ادھر ملے ہے رانا ثناء اللہ گینگ اچھا یعنی وہ علیحدہ بانگا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی چوہدری صاحب آپ کو اب دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اب جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو ذرا سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اب جناب اسپیکر اس صورتحال میں پارلیمنٹ جو ہے وہ رہنمائی کرے گی. اب جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مسلح جتھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہتھی پولیس یا فورس جو ہے یہ کارگر نہیں ہو سکتی، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلح جتھوں کو، دہشت گردوں کو اور شر پسندوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو، لا انفورسنگ ایجنسیز کو وہ تمام اختیارات دیے جائیں جو وہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے، گرفتار کرنے اور اپنے فرض کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ جو قانون میں ان کو جو ہے وہ حاصل ہے. ناظرین 2-3 دن لاہور کے اندر جو فیس آف ہوا، لڑائی ہوئی، آپ نے دیکھا وہاں پہ پتھر ضرور مارے گئے آگے پیچھے سے، لیکن فائر کسی سائڈ سے نہیں ہوا. اور خوش قسمتی سے کسی طرح کی وہ پتہ کیا کیا رہے ہیں کہ جی. اب ہم یہ ہے کہ ہمیں توپے، ہمیں ٹینک، ہمیں آرمڈ کو بختر بند گاڑیاں، صاحب کو ہمیں کلاشن کافی اور وہ سارا کچھ دے دو. اس کے بعد جی چوہدری صاحب جب بھی آپ نے ذکر کیا نا، نہیں اور ایک سیکنڈ جی اور شوٹ ایٹ سائٹ کہ وہ اگر چودھری غلام صاحب یا خاور وہ گمن ظاہر ہے چوہدری صاحب وہ جو پارلیمان سے اجازت مانگ رہے وہ جا رہے تھے، یہ شرپسند تھے، ایک شرپسند کا انٹرو کرنے جاتا ہم نے مار دیا. وہ بالکل یہ اجازت مانگ رہے ہیں، ایک واضح انداز سے اجازت مانگ رہے ہیں. ناظرین چوہدری صاحب، اچھا چوہدری صاحب آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب عمران خان یہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس میں آیا تو وہ کتنا زیادہ آرمڈ تھا، ان کے ارد گرد لوگ تھے، ان کے پاس کس طرح کی گنیں تھیں، کس طرح کے وہ بالکل شوٹر ساتھ لے کے آئے تھے. ذرا دیکھ لیں آپ خود، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان کے ساتھ کتنے ٹرینڈ جتھے آتے ہیں. آخر میں پہنچا جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے پہ. 40 منٹ میں وہاں کھڑا رہا. ادھر سے اوپر سے پتھر مار رہی تھی پولیس، ٹیئر گیس شیلنگ کر رہی. جب میں دروازے کے اندر جاتا ہوں تو جو وہ میں سین دیکھتا ہوں، پولیس ہی پولیس بھری ہوئی، رینجرز بھی ہیں. یعنی میں تو اپنے آپ کو پیشی پہ جا رہا ہوں، پولیس، رینجرز. اور میں جب گیٹ کے اندر جانے لگا، انہوں نے جب حملہ کیا، کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، انہوں نے پولیس نے ایک دم مارنا شروع کیا. تو تب میرا ایک کولیگ جلدی سے وہ آیا اور اس نے اشارہ کیا کہ نکلو باہر، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹریپ تھا. اس نے کہا یہ جیل نہیں ہے، یہ قتل کرنے لگے ہیں آپ کو. یہ جیل نہیں ہے، یہ قتل کرنے لگے ہیں آپ کو، یہ ٹریپ تھا. ناظرین اب جو رانا صاحب نے بات کی کہ پارلیمان ایک سٹیمپ لگائے، انڈورس کرے کہ وہاں آپ نے دیکھا یہ جو پولیس وہاں پہ جتنی بڑی تعداد کے اندر کھڑی تھی، اگر ساری یہ پولیس وہاں پہ عام پولیس ہوتی اور جس طرح کا مڈ بیڈ ہو جو ہوتا ہے وہاں پہ تو کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. اب بنیادی طور پر جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم غلط ہوں اور ایسا کوئی چیز نہ ہو، لیکن جو ماضی ہوتے نا، یاد ماضی عذاب ہے یارب، پھر کیا کریں سر؟ ہم نے آپ کو بتانا ہے، دکھانا ہے، عوام کو بھی بتانا ہے، ان کو یاد دہانی بھی کروانی ہے کہ ماضی کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب کے زیر اثر اور پولیس کو جب اختیار دیا گیا تو کیا حالات و واقعات ہوئے. دیکھیں جی صاحب، کیا خدا نخواستہ حاکم بدہن، کیا ہم اس طرح کے حالات کی طرف جا رہے ہیں؟ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ کو تمام جو دنیا سے ایک مشورہ دیا جا رہا ہے ود ان کنٹری. آج اخبارات پڑھ لیں، ایون ڈان کا اداریہ پڑھ لیں، ڈان جیسے اخبار کا بھی اداریہ پڑھ لیں، وہ آپ کو ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ خدارہ جو سیاسی عمل ہے اس کو سیاسی انداز سے ہینڈل کریں. آپ نے عمران خان کا اگر سامنا کرنا ہے، عمران خان کو شکست دینی ہے تو اس کو سیاسی انداز سے شکست دیں. لیکن چونکہ رانا صاحب نے آج عمران خان کو ہٹلر قرار دے دیا ہے اور پارلیمان کے اندر اپنی تقریر کے اندر فتنہ فساد کی جڑ قرار دے دیا ہے، لہٰذا رانا صاحب چاہ رہے ہیں کہ اختیار دے دیا جائے جو ہے پولیس کو کہ وہ جہاں چاہیں، جہاں ان کو سمجھ آئے جو ہے وہاں پہ اسلحے کا استعمال کرنا. جی صاحب. خاور صاحب، یہ صرف ڈکوسلے ہیں، یہ بہانے ہیں، یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. عوام ان کو پہچان چکے ہیں، ان کے چہرے ان کے سامنے ہیں. یہ یہاں ان کو پناہ نہیں ملنی، معاف کرنا. خدا نہ خواستہ اگلے سٹیپس جو ہے میں وہ ڈسکس کر کے بھی خوف آتا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں.
یہ ان کو اندازہ نہیں ہے. جس شخص کے ساتھ کروڑ بندہ ہو تم اس کے گھر پر جا کے حملے کرو اور بار بار کرو تو یہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے. ان کاموں سے باز آ جاؤ. سیدھا ایک ہی راستہ ہے. ابھی تک انہوں نے کسی وائلنس کا کوئی ارتکاب نہیں کیا. صرف جب ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کو یہ مارنے کے لیے یا اس کی یعنی بے تقیری کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں تو پھر لوگ جو ہے وہ وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں. یہ جو رانا صاحب کا پلان ہے کہ پولیس کو اختیار، بھائی پولیس کے پاس پہلے کون سا اختیار نہیں ہے آپ مجھے بتائیں. وہ چودھری صاحب دیکھیں وہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، جو ایک اس وقت آدھی پارلیمنٹ موجود ہے، وہ پارلیمان کا ٹھپا لگوا کے وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. بنیادی طور پر آج جب سپریم کورٹ کی طرف سے ریمارکس آئے، چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن اور ایک لیول پلئنگ فیلڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ملنا چاہیے، اور ہم الیکشن میں دیری کے حوالے سے جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑی ہم ضرور وہاں پہ انٹروین کریں گے. اس کے اوپر یہ ناظرین آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب نے کیا فرمایا. الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے جسے ہم تحفظ فراہم کریں گے. الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت اختیارات حاصل ہیں جن کا مقصد شفاف اور انتخابات کرانا ہے. اگر شفاف انتخابات میں بدنجتی ہوگی تو ہم مداخلت کریں گے. چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب نے بات کی. عدالت فری اور فیئر انتخابات کے لیے جو ہے تمام اقدامات کرے گی. فری اینڈ فیئر انتخابات آئینی ذمہ داری ہے. فری اینڈ فیئر انتخابات الیکشن کمیشن کے ذریعے ہی ہونا ہے. سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے جسے آڈیو ٹیپس کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے. ہم صبر اور درگزر سے کام لے کر آئینی ادارے کا تحفظ کریں گے. چیف جسٹس صاحب کے ریمارک سے آئینی اداروں کو بدنام کرنے والے ان آڈیو ٹیپس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم ان ٹیپس پر صبر اور درگزر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ادارے کا تحفظ کریں گے. ان آڈیو ویڈیوز کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے یہ سوال اٹھایا. ان آڈیو ویڈیوز کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ اس پہ بھی سوال اٹھایا گیا. عدلیہ پر بے بنیاد قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس ہیں. عدالت تحمل اور برداشت سے کام لے رہی ہے. یہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں. بنیادی جو آج مین چوائس صاحب جو مجھے غصہ نظر آیا جو ہے نا محترم رانا ثناءاللہ صاحب کی تقریر میں سے، وہ یہ جو آج سپریم کورٹ کی طرف سے واضح ایک جو میسج دیا گیا ہے کہ ہم آئین اور جو ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کے لیے ہر حد تک جائیں گے. اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہاں پہ لیت العال سے اگر کوئی ادارہ کام لے گا اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ہم بدنیتی کی بنیاد پہ کیے گئے فیصلوں کے حوالے سے جہاں پہ ضرورت پڑی تو ہم انٹروین کریں گے. لیکن اس کے اوپر جو کاؤنٹر ایک آرگومنٹ پیش کیا گیا محترم رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے، وہ بھی سن لیں. سپریم کورٹ کی بے پناہ عزت اور احترام ہے، لیکن جناب اسپیکر اس ملک میں الیکشن جو ہے وہ فری ہوں، فیئر ہوں. اس ملک میں الیکشن جو ہے وہ استحکام کا باعث بنے. کیا یہ ہماری رائے جو ہے اس کا آپ کے سامنے رکھنا کیا یہ کوئی غیر قانونی غیر آئینی عمل ہے؟ اگر ہم اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اس طرح کا الیکشن جو ہے یہ اس ملک میں افراتفری لائے گا، اس ملک میں جو ہے وہ انارکی لائے گا، اس ملک میں عدم استحکام لائے گا، تو کیا یہ رائے جو ہے یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر غور فرما سکیں، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ سوچ بچار کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بات کریں. ناظرین اب اور چوہدری صاحب دلچسپ امر یہ ہے کہ یہی رانا ثناءاللہ صاحب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ دیا کرتے تھے اور ان کے باقی لیڈران کہ آپ 2 اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور ملک کے اندر انتخابات ہو جائیں گے. ظاہر ہے 60-70% علاقے کے اوپر 2 صوبے مشتمل ہیں. اور آج بھی ذکر کیا رانا ثناءاللہ صاحب نے، جی پنجاب کے اندر الیکشن ہو گئے تو باقی فارمیلٹی رہ جائے گی. بات وہ صحیح کر رہے ہیں. ڈر اور خوف یہی ہے. اب بڑا سمپل سا ہے، آج وہاں پہ فیصلہ کریں، جو وہاں پہ تحلیل کریں نیشنل اسمبلی، اکٹھے الیکشن کروا لیں عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے. لیکن یہ ماضی میں کیا کہا کرتے تھے؟ میرے خیال میں عمران خان نے تو ان کی بات پہ عمل کیا ہے. الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کے اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. میں نے گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. یہ ڈیزالو کریں پنجاب کو اور کے پی کے کو، ہم دوسرے دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں. خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں. وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں، آپ ڈیزالو کر دیں.
تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے. پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اگر عمران خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا، ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کشمیر کی اسمبلی، گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں، آج الیکشن ہے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں کے پی کی حکومت، توڑیں پنجاب کی اسمبلی، توڑیں جی بی کی اسمبلی، توڑیں اے جے کے کی اسمبلی، ختم بات. ویسے ناظرین اس میں تھوڑی کلیریفیکیشن یہ ہے کہ جی بی اور اے جے کے وہ سیپریٹ ان کا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن یہ دو اسمبلیوں کی جو بات کی نا، کے پی اور پنجاب کی، میں تو رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر اعتماد رکھتا ہوں. انہوں نے چوہدری صاحب بڑا واضح کہا تھا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، لکھ کے میرے سے لکھوا لیں. محترم پروفیسر احسن اقبال صاحب نے بھی یہی بتایا اور سمجھایا، اور کہ جی آپ اگر دو اسمبلیاں توڑ دیں گے تو آپ کو بالکل بڑے آرام سے الیکشن مل جائے گی، ڈیمانڈ کے حوالے سے آپ آگے بڑھیں گے. مریم صاحبہ نے بھی یہی بالکل بتایا. اب چوہدری صاحب جو میرے پاس وہ سٹوری ہے نا، جو پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں، وہ خبر یہی ہے کہ چونکہ دو اسمبلیز بڑی ہیں، یہاں پہ الیکشن اگر ہو گئے ہو جانے، ظاہر ہے اب آئینی اور قانونی تو کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ الیکشن روکے جا سکیں. تو اس کے بعد بات تو رانا صاحب ٹھیک کر رہے ہیں کہ پنجاب میں اگر ایک پولیٹیکل پارٹی جیت جاتی ہے تو اس کے بعد 4 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد جب نئے الیکشن ہوں گے جنرل اسمبلی کے، نیشنل اسمبلی کے جنرل الیکشن ہوں گے، تو وہ تو بل ایک فارمیلٹی رہ جائے گی. بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ آن گراؤنڈ ان کو بھی پتا ہے کہ عمران خان تو ہٹلر بن گیا، ساری دنیا ہی اس کی بات سن رہی ہے. اب رانا صاحب کی اپنی بات ہے. ناظرین ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کیا واقعی ملک کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا پھر ہم ایک کسی اور جو ہے سیاسی سفر پہ ہمارا ملک ریاست پاکستان چلنے جا رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، ہوا یہ ہے کہ زلمے خلیل زاد صاحب کی طرف سے 14 مارچ کو ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے. اس ٹویٹ کے اندر وہ بڑا واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت جو ہے 3 طرفہ تہرے جو ہے چیلنجز کا سامنا، جس میں سیاسی، معاشی اور سیکورٹی کا بحران ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ جو اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالنا، پھانسی دینا یا قتل کرنا غلط راستہ ہے. عمران خان کی گرفتاری سے یہ بحران مزید گہرا ہوگا. میں ان 2 اقدامات پر زور دیتا ہوں. خرابی کو دور کرنے کے لیے جون کے اوائل میں قومی انتخابات کے لیے ایک تاریخ مقرر کریں اور سیاسی جماعتیں اس وقت جو کچھ بھی غلط ہوا ہے اسے روکنے اور ملک کو استحکام، سلامتی اور خوشحالی کے راستے پہ ڈالنے کا پلان تجویز کریں. جو بھی پارٹی الیکشن جیتے گی اسے عوام کا مینڈیٹ ملے گا اور وہ اس کے اوپر عمل کریں گے. پھر جو ہے 22 مارچ آج ایک نیا جو ہے جناب اعلیٰ ٹویٹ کیا گیا چوہدری صاحب زلمے خلیل زاد کی طرف سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جس پر حکومتی اتحاد کا کنٹرول ہے، سپریم کورٹ سے اگلے چند دنوں میں عمران خان کو الیکشن لڑنے سے نااہل قرار دینے اور جہاں تک کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے بھی کہہ سکتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے عمران خان کو ریاست کا دشمن نمبر 1 قرار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایسے اقدامات صرف پاکستان کو درپیش تہرے بحران یعنی سیاسی، معاشی اور سیکورٹی بحرانوں کو مزید گہرا کریں گے. پہلے ہی کچھ ممالک نے طے شدہ سرمایہ کاری معطل کر دی ہے. آئی ایم ایف کی حمایت بھی مشکوک ہے. اگر مذکورہ اقدامات کیے گئے تو پاکستان کے لیے بین الاقوامی حمایت میں مزید کمی آئے گی. مطلب آلریڈی ہم آئسولیشن میں ہیں، جبکہ سیاسی تقسیم اور تشدد میں اضافہ ہو سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ پاکستانی سیاسی رہنما قومی مفادات کے لیے نقصان دہ ثابت کن جو گھٹیا سیاست ہے اس سے اوپر اٹھیں گے. اگر نہیں تو مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ ایسی گیمز کے لیے استعمال ہونے سے انکار کر دے گی جو قومی مفادات کے لیے نقصان دہ ہیں. پاکستان کے بارے میں میری تشویش بڑھتی جا رہی ہے. یہ محترم زلمے خلیل زاد کے خیالات ہیں. اب چوہدری صاحب آن گراؤنڈ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے لاہور کے اندر، جس طرح ابھی آپ نے سٹوری بتائی، بالکل جو ہے ایک دن پہلے یہاں پہ اسلام آباد میں ایک بریک فاسٹ میٹنگ ہوئی. اسلام آباد میں تمام جو امپورٹنٹ جو ہیں ہائی کمیشن، سفیر یہاں پہ موجود ہیں. ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت اسد عمر صاحب اور شہاب قریشی صاحب. اب آج بھی ایک کانگریس جو ہے مین سے بات ہوئی ہے امریکہ کے اندر عمران خان صاحب کی. باقی بھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ کنسرن ہے اس کے اوپر. حکومت وقت بہت زیادہ پریشان ہے، تلملا رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان یہودی ایجنٹ، پیچھے یہودی لابی آ گئی اور یہ سارا کچھ یہودی لابی کر رہی ہے. عمران خان امریکہ سازش کا حصہ. کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے کچھ بیانات جو بھی ہیں آپ کے سامنے، تو ملک کے اندر کوئی فیصلے ہم نے خود بھی کرنے ہیں ملک کے اندر رہتے ہوئے، یا پھر ہم نے ہمیشہ باہر سے ہی کوئی مدد لینی ہے، باہر سے ہی لوگوں نے ہمیں کوئی عقل دینی ہے تو ہم نے سیدھے راستے پہ جانا ہے. کیا ہم اتنے
کمک لوگ ہیں کہ ہم خود اپنے فیصلے اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے ارادے 2-3 ہیں. پہلا ہے کہ عمران خان کو معاف کرنا، اسیسینیٹ کرنا، قتل کرنا، راستے سے اٹھانا کم وقت میں. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر ہی دنیا ان کو موقع دے کہ وہ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی ایسا ناپاک ارادہ رکھتا ہے یا منصوبے کا حصہ ہے یا جس نے کوئی بھی اس پر بات کی ہے، ان کا تو لوگوں نے چھوڑنا ہی کچھ نہیں، تکے بوٹی کا سوچے. آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. اور نمبر 2، یہ جو ادارے ہیں ریاست کے، عدلیہ کے، سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ، وہاں یہ حملے کر رہے ہیں، ان کی کردار کو کر رہے ہیں. اگرچہ آج چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر بڑا سخت موقف لیا ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، جن جن لوگوں نے عمران خان کے گھر پر اس دن حملہ کیا، کرین سے گاڑیاں بلڈنگ کو توڑا گیا ہے، اندر چیزیں تباہ کی ہیں، ان کے بچوں کی پینٹنگز، ان کے والدین کی تصویریں، سب کچھ کیا ہے. ان کے گلے میں رسا جب تک نہ ڈالا گیا یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. ان لوگوں کو اپنے کیفر کردار تک جانا چاہیے. ان کا منیمم یہ، ان کو نوکریوں سے برطرف کر کے ان کے خلاف مقدمے کیے جائے اور ان کو جیلوں میں بند کیے جائے. آئندہ پھر کوئی بندہ کسی غیر قانونی حکم پر کسی کے گھر پر حملہ نہیں کرے گا. یہ بہت چھوٹا واقعہ نہیں، یہ بہت بڑا حادثہ تھا یہ، جو ہم ابھی تک اس کو بھی ہیو ناٹ کم. وہ چوہے صاحب آپ کمال کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پوری دنیا نے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے بارے میں تاثر بنایا. اور تو اور آپ کو پتا ہے انڈیا میں کرکٹر وہ ہربھجن سنگھ ہے، اس کا جو بیان آپ کل سنتے رہے، اگر اسی نے اسی کا ہی وہ لے لیا ہے. پروڈیوسر صاحب اگر اویلیبل ہے تو بتا دیجیے گا، وہ بھی ہم سنوا دیتے ہیں. وہ بریک کے بعد وہ بھی آپ کو سنوائیں گے. اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اعلی آپ کے ملک کے اندر یہ ہو کیا رہا ہے اور کیا ہم اسی طرح آگے بڑھیں گے؟ ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ملک کے اندر یہ جو تیزی سے حالات خراب ہو رہے ہیں سیاسی طور کے اوپر، پوری دنیا بہت کنسرن ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو، کل جو رپورٹ آئی ہے 2022 کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کا سٹیٹس کیا ہے، اظہار ارادی رائے کے بارے میں، فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں، اس میں ARY کا ذکر ہوا، بندش کا، ارشد شریف کی شہادت کا ذکر ہوا، اور خاص طور پر پٹھانوں کو، پشتون جو ہے ان کو اپنے بلیف سسٹم کی وجہ سے جو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ یہ جو چار دیواری کے اندر انٹرفیرنس ہو رہی ہے، اس کے واقعات کی پوری ایک تفصیل دی گئی ہے. عمران خان کا واقعہ آپ نے دیکھ لیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان نے اس سے پہلے جو مارچز کیے ہیں، 25 مئی کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح عمران خان نے ایک پروٹیسٹ کیا اور جب اس کا اختتام ہوا کس طرح کی وہاں پہ شیلنگ کی گئی، وہاں پہ لوگوں کی جو ہے ہلاکتیں بھی ہوئی. تو یہ تمام تر جو اس وقت احوال پاکستان کے اندر رونما ہو رہے ہیں اس کا احاطہ کیا ہوا اور اس کے اوپر پوری دنیا کامنٹری کر رہی ہے. ہم ایک گلوبلائز ورلڈ کے اندر موجود ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی ملک، ہم جمہوری ملک ہیں انشاءاللہ الحمدللہ، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ کوئی ایسے واقعات ہوں اور دنیا اس کے اوپر کامنٹ نہ کرے. جو سب دنیا کامنٹ کر رہی ہے، دنیا کی طرف سے یہ اس کے ہمارے اوپر اس طرح کے بیانات اب داغے جا رہے ہیں. یہ ہربھجن سنگھ کو سنیں، انڈین کرکٹر، وہ کیا کہہ رہا ہے پاکستان کے حوالے سے؟ No, I don't think India will travel to Pakistan because it's not safe to go there. We see a lot of things happening there every second or the other day. And, why would we want to travel there in that country?